کر رہا ہوں یہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں. نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا. پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو. کیا علی نبی ہے؟ تو بس شاکی کوئی نہیں. تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو، کم از کم نبی ہو. اور میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ ٹو پروفٹ ہو. یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا نا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا. لیکن ختم نبوت کے بعد کس طرح آپ کسی انسان کو، لہذا وہ مثال دینا، آپ اس مقدمے کو سمجھیں. یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں غالی شیعہ، کہ وہ مثالیں دیتے ہیں پرانی. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. دودھ اور ہمیں چھیڑنا. آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے. سن لینا. اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں. خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا. امت کا حق تھا. جمہوریت ہوئی، ووٹیں دی گئی، اور ان ووٹوں کے ذریعے، توجہ کے ساتھ، لفظ کا لہو نہ ہو، سطر کا قتل نہ ہو، ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ امت نے اکٹھی ہو گئے نبی کا خلیفہ چن لیا. مان گئے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کو مبارک. آپ نے پہلا خلیفہ بنایا ووٹوں سے. جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں کیوں نہیں تھیں؟ پھر آپ نے طریقہ بدل دیا. پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کیا. اگر ووٹوں والا خلیفہ ٹھیک تھا تو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر دوسرا خلیفہ نامزد ہو گیا تھا پھر تیسری دفعہ پھر رسول بدلا، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنی، اس نے پھر نبی کا خلیفہ چنا. یعنی کہ خلافت میں ہر دور میں اصول بدلے. 3 اصول خلافت نے اپنائے. یہ میرا علم عباس پہ ہاتھ. یزید کے پاس یہ تینوں اصول تھے. ہاں، اگر نبی کا خلیفہ ووٹوں والا ٹھیک ہوتا ہے تو یزید کے پاس ووٹیں تھی. اس نے مدینے کے لوگوں سے تو ووٹ نہیں لیا، اس نے دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے لیا تھا. اگر مدینے کے لوگوں کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر جو 3 حصے دنیا کی ووٹوں سے بناؤ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ خلافت کا دوسرا اصول، پہلا جاتا ہوا نامزد کر کے جائے. اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا، اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول بھی تھا. خلافت کا تیسرا اصول 6 بندوں کی کمیٹی. یہ 6 بندوں تک تو بلون رکا ہی نہیں. اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے حق میں شرعی فتویٰ لے لیا تھا. کہاں 6 بندے، کہاں 18,000 فتوے. آج جو مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط. تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا، لیکن اگر تو نے حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ، پھر مان. حسین صحیح، ووٹیں غلط، حسین صحیح، نامزد غلط، حسین صحیح، کمیٹی غلط، پھر مان. غدیر صحیح، سقیفہ غلط. اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے، صرف یزید غلط نہیں. جس نظام کے تحت یزید خلیفہ بن رہا تھا. ایک جملہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. اب بتاؤ یزید کے ہاتھ میں کس پارٹی کا ٹکٹ تھا؟ کیوں چنا گیا اسے مسلمانوں کا خلیفہ؟ اگر اسلام پہلی منزل پہ حق پہ کھڑا رہتا پھر آج اسلام کو ظالم بادشاہوں کی محتاجی نہ ہوتی. آج بندے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ پڑھو، وہ تمہاری تاریخ پڑھتے ہیں.
وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ تمہاری ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ بادشاہوں کی تلواریں دیکھتے ہیں، وہ کھوپڑیوں کے مینار دیکھتے ہیں، وہ خون کی دیواریں دیکھتے ہیں، وہ بادشاہوں کی لشکر کشی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالم مذہب ہے، یہاں تو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. کیونکہ بادشاہوں نے علاقے فتح کرنے کا چکر میں اسلام کا نام استعمال کیا. فتح کرنے تھے علاقے. اتنا غلط میری قوم کو گائیڈ کیا گیا. سلطان محمود غزنوی اسلام کا ہیرو کیا کیا جی؟ سومنات کا بت توڑا، رکھ سر پہ قرآن، اس بت کے اندر سونا تھا. بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے دو چار رہتا سنا دینا کیونکہ ٹائم جاری نہیں کر رہا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دے بعد نبی دا جانشین خاندان نبوت جو اللہ منتخب کیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ فرماندا ہے اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم نو، نوح نو، ابراہیم دی آل نو، عمران دی آل نو، تمام جہاناں تے. اور جنہ نو مصطفیٰ بنایا ذریۃ بعضها من بعض، بعض دی اولاد تے ذریت ہن صحبت والے نہیں. اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد اللہ دا شکر بجا لو. اللہ نے تانوں دین دا ہادی بنایا، اسلام دا ذمہ وار بنایا. آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ دی آل چنی، ہارون دی آل چنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. یعقوب دے بیٹے اللہ نے تانوں تمام لوگاں تے فضیلت بخشی، تانوں ذریت نو فضیلت بخشی، صحبت والیاں نو نہیں. حالی تسلی دی اور سن 7واں پارہ سورہ الانعام. میرے خالق دا پاک قرآن، میرے مالک دا فرمان. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. جنہاں نو چنیا نبی سن ذریت ابراہیم وچوں سن، آل ابراہیم وچوں سن. جننے نبیاں دے کوئی 15-20 دے نام گنا کے اللہ فرمایا غرض جنہاں نو چنیا. وَمِنْ آبَائِهِمْ یا وہ نبیاں دے باپ سن، وَذُرِّيَّاتِهِمْ یا نبیاں دی ذریت آل سی، وَإِخْوَانِهِمْ یا وہ نبیاں دے بھائی سن. لیکھا سونیا حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں. پورے قرآن چو میں کو درجن بعد تب تو زیادہ آتا پڑھ بیٹھا تو ہو 2 درجنہ پڑھیاں جا سکتی ہیں. آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ جنہاں نو بھیجیا منتخبیتا نبیاں دی اولاد سے. تے پھر آخر مقطع طور تے فرمایا بھی جو غرض جنہاں نو چنیا یا نبیاں دے باپ سن یا اولاد سی یا بھائی سن. باپ میں وخا دینا، اولاد وخا دینا، بھائی وخا دینا، اے ہیں اہل بیت. پورے قرآن چو 114 سورتاں 6666 آیتاں 30 پارے چو ایک آیت پڑھ کے وخا. اللہ آکھیا ہوئے میں جننے چنے نے وَمِنْ أَحْبَابِهِمْ نبیاں دے احباب چنے، یا او من اصحابہم یا میں نبیاں دے اصحاب چنے. جے احباب اصحاب دا لفظ نہ ملے کہ تے اے ہی وخا دے من صالحہم و صورہم. ابھی ان کی بھی منیے پہ آدم تو عیسیٰ تک تے نبوت دے خاندان نو چندا رہا، ہدایت دا ذمہ وار بنا دیا، دنیا نو انہاں دی اطاعت دا حکم دیندا رہا. ساڑھے پاک رسول دی واری آئی تے اناری ڈرائیور دی طرح گیر ہی بدل دیتا. سجدان دے ویڑیوں پٹھیا تے غیران یہ کھڑیاں جی پھٹ چکی. یا آیتاں قرآن پاک چو سونے باہر کر دے ضمیر میں نو ملامت کیتا، یا آیتاں قرآن چو ہمت تے باہر کر دیتا، یا پھر سجدہ دی امامت من تو یہ تھے کتے توران تے اندہ بندہ پیا.
پنجویں صفت امام دی الامام یجب ان یکون منصوصا علیہ، نبی دا نائب امت دا امام وارث قرآن ہوئے جدی خلافت و امامت لی نص آوے، اللہ حکم دے وے، صاحب وحی رسول وصول پائے، جتھے حکم آوے اتھے رک جائے، ساتھیاں نو رکوائے، جے ممبر مکے مدینے رہ گئے تے پلانا دا ممبر بنوائے تے بزرگاں کو کسوائے، تے جدے لے وہی آئی انہوں بلا کے بادو چاہ کے وخائے من کل تو مولا فرمائے بخن دی شکل چاپنے بیلی اگلو مبارکہ دلائے تا امام بن گئی، بغیر نہ سے امام نہیں۔ اے پنجے صفات نے جنہاں نو اسا 12 نو منیا، معصوم بھی ہیں، سب تو بڑے عالم بھی ہیں، سب تو افضل بھی ہیں، خاندان رسول دا مرکز ہیں، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، تے پھر اونا دی خلافت و امامت لی نس بھی ہے۔ نس دے مانے پنجابی چ نس نہیں پہ بھج جا، یا نس کسی ریشے تے راگو پیدا نہ نہیں ہے، نس تے نس نون سواد نس منصوص علیہ ہوئے اللہ دار دی جائے، اے بھی کم سے کم دا نائب ہے، معصوم ہوئے۔ ادھر باقاعدہ ایک بحث ہے کہ آیا امام نو عقلاً معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ امام لی معصوم ہونا ضروری ہے تے پھر جنہ 12 ہستیاں نو شیعہ نے نبی دا نائب اپنا امام منیا ہے، وہ سارے دے سارے معصوم ہان یا نہیں؟ اگر وہ معصوم ہان تو انہوں دی عصمت دے قرآن اور حدیث دلائل کی ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ الامام یجب ان یکون عالم الناس، نبی کریم دا نائب خلیفہ رسول امام امت وارث قرآن ہادی دین او ہے جڑا اپنے زمانے دی کل مخلوق نالو علم وچ ودیک ہوئے۔ اے نہیں کہ بن کے امام بہ جائے سٹیج تے آ جائے جی میں بہ گئی چھال مار کے کرسی تے، کوئی مسئلہ پوچھے آوے کوئی نہ، میں کیا شوکت رضا نسلی شیعہ ہیں، گل دسی میں لوگاں نو سنا دیا، یا علوی صاحب میں نے فرمایا جے تسی پروفیسر ہو مینوں ایک طالب علم ہی سمجھو، میرے تے سوال آ گیا میں انہوں نے جواب دینا ذرا میرے کان وچ، تے میں پھر تواڈی قوم دا مبلغ کیڑی گل دا ہویا تے مناظر کیڑی گل دا ہویا جڑا مسئلہ غیر کول پوچھن دا محتاج ہوواں۔ اس واسطے خالق نے امام نو ساری دنیا تو زیادہ عالم فرمایا کہ ساری دنیا او دی محتاج ہوئے، امام کو سیدہ محتاج نہ ہوئے۔ گل تے ایو مار گئی مینوں، بند توڑا گئی، ہاتھ چھڑا گئی، علی اللہ پڑھا گئی، تساں تے 12 دے بعد 13واں نہیں میکھیا میں کوڑیاں دے حساب نال امام ہنڈائے، ایسے بھی امام ڈٹھے ہیں جے کسے مسئلہ پوچھیا جواب نہیں، ضمیر ملامت کی تھی کملیا امام تے ہوئے جڑا رسول دی طرح ممبر تے آکھے جو پوچھنا ہے پوچھو، او امام کہا دا جڑا ممبر تے آ جائے مسئلہ آوے کولا تے تھیاں کول بھی ٹیوشنیں پہ پڑھے، بچہ مسئلہ 10 دی تیرے بابے نو مشکل بن گئی۔ پھر ہے کہ جنہ 12 پاکاں نو سیدہ نے شیعہ نے امام منیا در رسول اور بطول تو لے کے کربلا گامے شاہ دی مجلس تک، وہ ساری دنیا تو زیادہ عالم ہان یا نہیں؟ جے سب تو زیادہ عالم سان تو انہوں دی عالمیت دے قرآن و حدیث اور وچ دلائل کی۔ تیسری صفت امام دی الامام یجب ان یکون افضل الرعیت مطلقاً بعد رسول الحق، نبی کریم دے بعد نبی دا جانشین امت دا امام وارث قرآن ہادی دین او ہے جڑا اپنے زمانے دی کل مخلوق نالو شان اور مقام وچ افضل و اعلیٰ ہو۔ اس واسطے کہ اعلیٰ دی پیروی صحیح ہے تے ادنا دی پیروی کبھی ہے، عقلاً کبھی۔ ہن انہاں دی فضائل دا باب کھولا، پورا اشرا چاہیے صرف اسے ایک فضیلت دی بحث تھی۔ جنہ 12 پاکاں نو شیعہ نے ڈنکے دی چوٹ نال امام منیا 1400 سال تو، وہ ساری دنیا تو افضل سان یا نہیں؟ افضل ہان تے قرآن و حدیث اور کتب عقائد دی روح نال کتب کلام دی روح نال انہاں دی فضیلت دے دلائل کیا ہیں، مگر تھوڑی جی تو ذرا تھوڑی جی بلند دین فکر جیڑی ہے وہ دے ال متوجہ کرن لئی۔ علی تو لے کے مہدی تک شیعہ دے امام 12، نبی دے نائب 12، قرآن دے وارث 12، دین